آج کل آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہر ایک کر رہا ہے۔ ہزاروں جہاز وہاں ابھی رکے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی آنے والے بہت سارے کئی ہفتوں تک وہ رکے رہیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا اور اس نے کہا ہے کہ صرف وہ اس میں سے چینی جہاز ہی گزر سکتے ہیں۔ آج ہم اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اس کے بند ہونے سے کیا نقصان ہوا ہے اور کیا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کے سب سے اہم میری ٹائم چوک پوائنٹ میں سے ایک ہے۔ یہ پرشین گلف اور گلف عمان کے درمیان واقع ہے اور پرشین گلف سے کھلے سمندر تک جانے کا اکیلا سمندری راستہ ہے۔ اس کے شمالی ساحل پر ایران واقع ہے، جبکہ جنوب میں یعنی ساؤتھ میں مسنم پیننسولا ہے جو عمان اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اسٹریٹ تقریباً 167 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 97 کلومیٹر سے کم ہو کر 39 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے، جو اس کا سب سے نیرو پوائنٹ ہے۔ یہ لائف لائن فار گلوبل انرجی ہے۔ آج کے دور میں گلوبل اکانومی کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز بہت ہی اہم ہے۔ 2023 سے 2025 کے درمیان دنیا میں سمندر کے ذریعے ہونے والی تیل کی تجارت یا سی بون آئل ٹریڈ کا تقریباً 25% اور لیکویفائڈ نیچرل گیس یا LNG کی جو عالمی سپلائی کا تقریباً 20% یہاں سے گزرتا ہے۔ ہر روز تیل بردار جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتے ہیں اور لاکھوں بیرل کروڈ آئل عالمی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، خاص طور پر ایشیائی اکانومی جیسے چین، انڈیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا تک۔ چونکہ دنیا کی بہت بڑی مقدار میں انرجی اسی راستے سے گزرتی ہے، اس لیے اس اسٹریٹ کو اسٹریٹجک چوک پوائنٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس راستے کی اہمیت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صدیوں سے علاقہ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان تجارت کا ایک اہم دروازہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مغل سلطنت کے بانی یا فاؤنڈر ظہیر الدین محمد بابر نے بابر نامہ میں لکھا ہے کہ سینٹرل ایشیا سے آنے والی چیزیں جیسے بادام بہت ہی لمبے فاصلے طے کر کے ہرمز کے راستے بازاروں تک پہنچتی تھیں۔ اپنی اسی اہمیت کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرمز اکثر جیو پولیٹیکل ٹینشن کا مرکز رہی ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران 1984 میں ایک مرحلہ شروع ہوا جسے ٹینکر وار کے نام سے جانا جاتا ہے، جب تیل بردار جہازوں اور سمندری راستوں پر حملے شروع ہوئے۔ 1988 میں آپریشن پرائم مینٹس کے دوران امریکی نیوی نے ریجن میں ایرانی بحری افواج پر حملے کیے، یعنی ایرانی نیوی پر حملے کیے۔ اسی سال ایک بڑا سانحہ پیش آیا جب ایران ایئر فلائٹ 655 کو غلطی سے امریکی بحریہ نے مار گرائی۔ اس کے نتیجے میں 290 مسافر ہلاک ہوئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر امریکہ نے اس کے ایک سویلین جہاز پر حملہ کیا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں میں اس علاقے میں نیول کنفرنٹیشن، ٹینکر سیزرز اور ایران کی جانب سے اس اسٹریٹ کو بند کرنے کی دھمکیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ ایران کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ اگر اس پر اکانومک سینکشنز یا فوجی دباؤ بڑھایا گیا تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ 2011 اور 2012 میں ایرانی ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ اگر پابندیوں کی وجہ سے ایران کی آئل ایکسپورٹس متاثر ہوئیں تو اسٹریٹ سے تیل کی جو سپلائی ہے وہ روک دی جائے گی۔ اسی طرح کی دھمکیاں 2018 اور 2019 میں بھی سامنے آئیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ 2026 میں ایک بار پھر امریکہ اور ایران کی کشیدگی اپنے ہائٹ پر ہے، جب امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ حملے کیے۔ 2026 میں ایک بار پھر یہ فوجی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک مشترکہ حملے شروع کیے۔ 28 فروری 2026 کو اسٹریٹ سے گزرنے والے جہازوں کو اسلامی ریولوشنری گارڈ کارپس کی طرف سے ریڈیو پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا کہ کوئی بھی جہاز اسٹریٹ سے گزرنے کی اجازت نہیں رکھتا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایرانی آفیشلز نے اعلان کیا کہ اسٹریٹ بند کر دی گئی ہے اور خبردار کیا کہ جو جہاز اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس پر حملہ کیا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکن نیوی تیل بردار جہازوں کو اس راستے سے گزرتے وقت نیول اسکورٹ فراہم کر سکتی ہے تاکہ عالمی انرجی کی سپلائی جاری رہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کچھ وقت کے لیے اس نیول موومنٹ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے لیے وہ نیول مائنز، میزائلز اور تیز رفتار حملے آور کشتیاں یا فاسٹ ٹریک بوٹس استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن طویل عرصے تک آبنائے ہرمز
یا اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنا خود ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی تیل کی ایکسپورٹس یا آئل ایکسپورٹ بھی اسی راستے سے ٹریول کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے انالسٹ کا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کی دھمکیاں زیادہ تر ڈیٹرنس اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتی ہیں، نہ کہ مستقل منصوبہ۔ اسٹریٹ آف ہارمز کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ کشیدگی اور جنگ کے باوجود بھی اسٹریٹ آف ہارمز زیادہ تر کھلی رہتی ہے، لیکن اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک تنگ سمندری راستہ جس سے دنیا کے تیل، آئل اور گیس کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، گلوبل انرجی پرائسز، انٹرنیشنل ٹریڈ اور جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ نگرانی کی جانے والی موسٹ کلوزلی واچ واٹر ویز میں شامل ہے۔